جتنے میرے ریفرز ہیں، جتنے میرے جاننے والے ہیں، میں سب کو استعمال کروں گا، اپنی طاقت کا استعمال کروں گا، اپنے پیسوں کا استعمال کروں گا، اور میں اپنے آپ کو حق پر ثابت ہونا دکھاؤں گا۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تو جو بے ایمانی ہو رہی ہے، جو فحاشی ہے، جو عریانی ہے، جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہونا تھا؟ یہ ہونا تھا ہمارے معاشرے میں؟ کل سب جانتے ہیں الیکشن کا دن تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو الیکشن ہوتا ہے کیا وہ بالکل امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ ہوتا ہے؟ پھر یہ اتنے بڑے پیمانے پر، ملکی سطح پر جب ہم امانت داری اور دیانتداری کو نہیں کر پا رہے، سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ کل یہ واقعہ تو تازہ ہوا ہے تو مجھے یاد آ گیا ہے، ورنہ اگر ہم چھوٹے سے شروع کریں بڑے تک ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا امانت داری، دیانتداری سے کوئی کام کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد کیوں آئے گی بھائی؟ میں نے پچھلے جمعے ہی بتایا تھا کہ ہم نے گھر بھی بنایا اچھا، اور گھر کے ساتھ ہم نے کچرا کنڈی بھی بنا لی۔ چلو بھائی ہم بھی رہیں گے صاف ستھرا، اور کچرا کنڈی بھی ہم نے بنا لی، کوئی یہ صحیح ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ کیوں نظام صحیح نہیں ہو رہا؟ ہم کیا اللہ رب العزت سے ٹکر نہیں لے رہے؟ جو ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کوئی کہہ دے کھڑے ہو کر کہ ہاں ہم 100% عمل کر رہے ہیں؟ مجھ سمیت ہم سب مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہم نے صرف ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر صرف نام کے لیے حاصل کیا ہے کہ بس ہمارے اوپر گھروں کے اوپر یا ہمارے قومی اسمبلی کے سر پر بس لا الہ الا اللہ لکھا ہونا چاہیے، کافی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہماری عورتوں نے، ہمارے بچوں نے 1947 میں ملک پاکستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی تھی، کیا صرف اسی لیے دی تھی قربانی کہ بھائی تم جاؤ، تمہاری جان بچ گئی، ہم تو چلے گئے، ہماری جان چلی گئی، تمہیں جیسے رہنا ہے رہو؟ یہ کیا مقصد ہوا؟ یہ کیا فائدہ ہوا؟ ہم کیوں نہیں بدلتے اپنے نظام کو؟ من حیث القوم ہم سب مجرم ہیں، ہم من حیث القوم ہم سب مجرم ہیں۔ الیکشن یہ واقعی ایک کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ایک ووٹ کا دینا اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے ایک ووٹ، یہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح کریں، ہم اس کا استعمال صحیح جگہوں پہ کریں، ان کو ووٹ دیں کہ جو لا الہ الا اللہ پر عمل کریں، لا الہ الا اللہ پر خود بھی عمل کریں اور ملک پاکستان کو اس پر عمل کروائیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے ہوں؟ کوئی ایک کھڑا ہو کر مجھے بتا دے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس پر عمل ہو۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب بات عمل کی آتی ہے نا تو پھر عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کہاں کرتے ہیں ہم؟ یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا لگتا ہے، یہ پبلسٹی اس کی زیادہ ہے، بس اپنی خواہشات اور اپنے سوچ، اپنی دوست، اپنے جو ماحول ہے ہمارا، بس اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں، صرف ایک مثال سامنے آ گئی ہے، ورنہ ہر موقع پر ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اپنے خواہش پہ عمل کرتے ہیں، ہم اپنی خواہش پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا معاملہ کسی کے ساتھ ہے، گڑبڑ ہو گیا، معاملہ خراب ہو گیا، اگر میں ناحق بھی ہوں تب بھی میں اپنے آپ کو حق پر ظاہر کرنے کی 110% کوشش کرتا ہوں۔ میں کیوں بھائی مجرم بنوں کسی کے سامنے؟ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دے، یہ حال ہے نہیں ہمارا کہ اگرچہ میں غلط ہوں، میں مجرم ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو مجرم کیوں مانوں بھائی؟ میں اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے میں 110% کوشش کروں گا۔
جتنے میرے ریفرز ہیں، جتنے میرے جاننے والے ہیں، میں سب کو استعمال کروں گا، اپنی طاقت کا استعمال کروں گا، اپنے پیسوں کا استعمال کروں گا، اور میں اپنے آپ کو حق پر ثابت ہونا دکھاؤں گا۔ ایسا ہے نہیں ہے نا؟ یہ نہیں ہے؟ بتا دیں آپ۔ اللہ کے بندو، ہم مسلمان ہیں، دنیا میں کتنی طاقت دکھا دیں گے بھائی، کتنے پیسے ہم بہا لیں گے؟ ہم اگر دنیا کی عدالت میں اپنے آپ کو حق پر ہونا ثابت کر بھی لے مجرم ہونے کے باوجود، تو مجھے بتائیں اللہ کی عدالت نہیں لگے گی؟ کبھی نہیں لگے گی اللہ کی عدالت۔ وہ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے قیامت قائم ہونے دو، سب کو دیکھ لوں گا، قیامت قائم ہونے دو، سب کو دیکھ لوں گا۔ وہاں پر ہم کس کو پیسے کھلائیں گے؟ اپنی طاقت کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ ہماری خود حالت ٹھیک نہیں ہوگی وہاں پر۔ سوچیں، غور کریں۔ اب یہ بدلنا جو ہے، ظاہر سی بات ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے بدل تو نہیں سکتا، میں بتا سکتا ہوں آپ حضرات کو۔ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو بتا دوں، اور پھر یہ ہے کہ میں خود عمل کروں اس پر۔ ہر بندہ اپنی ذات پہ عمل کرے کہ میں اپنے جو میرا دین ہے، جو میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، جو میرا مذہب مجھے بتاتا ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، کوئی اور کرے نہ کرے۔ ایک یہ بھی المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں، ہے نا؟ یہ المیہ بھی، وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں بھائی؟ اللہ کے بندو، اس کی قبر میں وہ جائے گا، آپ کی قبر میں آپ جائیں گے۔ آپ کے پاس آ کر جو فرشتے سوالات کریں گے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے نیک کام نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا۔ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا نہیں کیا، یہ بس اس کا جواب دیں، ہاں یا نہ۔ یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ اس نے نہیں کیا چونکہ اس وجہ سے میں نے بھی نہیں کیا۔ نہیں، آپ سے یہ پوچھا جائے گا بھئی آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا۔ کیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو مجرم۔ فرشتوں کو نہیں خریدا جا سکتا بھائی، فرشتوں کے سامنے طاقت بھی نہیں چلتی، اللہ کے سامنے بھی طاقت نہیں چلے گی۔ جب فرشتوں کے سامنے نہیں چلے گی تو اللہ کے سامنے کہاں سے چلے گی؟ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم عزم کریں کہ ہم لا الہ الا اللہ پر عمل کریں گے، 100% عمل کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گھر والا مخالفت کرے گا کر لے، بھائی مخالفت کرے گا کر لے، ہمارے رسول کے ساتھ نہیں ہوا؟ جب ہمارے رسول نے کلمہ توحید کو بلند کیا، کس نے مخالفت نہیں کی؟ سب سے پہلا پتھر مارنے والا ان کا اپنا چچا تھا، صرف اس اسلام کی وجہ سے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، اسلام پر عمل کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔